اچھا، امام بخاری نے اس کو لکھنا کہاں سے شروع کیا؟ اب توجہ رکھنا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے تو اس کائنات میں سب سے افضل مقام کعبۃ اللہ ہے، اور کعبۃ اللہ سب سے افضل ہے اس دھرتی پہ، اس پر دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت، اہل حق کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، مذہب ہے کہ جو جسم مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ بھی تو مخلوق ہے اور رسول اللہ کی ذات اقدس سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے، تو حضور پاک کا مقابلہ کعبۃ اللہ سے کیا؟ تو جو مٹی حضور کے جسم مبارک کے ساتھ روضہ اقدس میں لگی ہوئی ہے اس کا رتبہ کعبہ کے اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں عرش کا رتبہ زیادہ ہے، کیوں؟ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے، وہ غلط فہمی نکالیں تو عقیدہ سمجھ آ جائے گا۔ وہ غلط فہمی یہ ہے، جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں، میں تکیے کے ساتھ لگا ہوا ہوں، مولانا بیٹھے ہیں یہ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں تکیے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں عرش بھی اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ بابا اللہ کی ذات عالیہ جسم سے پاک ہے، اللہ ہر جگہ ہے، عرش کیا لگا ہوا ہے؟ لگے ہوئے کی بات نہیں ہے۔ عرش اور کرسی کا یہ معنی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ رب کی ذات پر براجمان ہے۔ اگر اللہ کرسی پر آ گئے یا عرش پر آ گئے ہیں تو جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے اسے مکین کہتے ہیں، جو نیچے جگہ ہوتی ہے اسے مکان کہتے ہیں۔ دیکھو یہ گدھا مکان ہے اور ہم تین اس پر مکین ہیں، ہم چھوٹے ہیں تبھی اس پر آئے ہیں، کیونکہ مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نعوذ باللہ کرسی پر ہیں یا عرش پر ہیں تو عرش کرسی تو اللہ سے بڑی ہو گئی، تو پھر اللہ اکبر کا مطلب غلط ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کا معنی اللہ سب سے بڑا، چمٹا ہوا نہیں ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ ہاں یہ ہے کہ دنیا میں مخلوق پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، لیکن سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ کرسی اور کرسی کے اوپر سمندر اور سمندر کے اوپر وکان عرشہ علی الماء، سب سے بڑا عرش ہے۔ وہ اکبر المخلوقات فی الجسم، جسم کے اعتبار سے سب سے بڑی مخلوق ہے، جو آسمانوں سے بڑی، زمینوں سے بڑی، اس کائنات میں سب سے بڑی، کرسی سے بڑی، اوپر سمندر، سمندر سے بڑی، سمندر کے اوپر رب کا عرش۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ اس پر بیٹھے ہیں، اللہ پاک جسم سے پاک ہے، ہر جگہ ہے۔ کیسے ہیں؟ وہ خالق کی کیا ہے جو مخلوق کے دماغ میں آ جائے۔ جہاں مخلوق کے عقل کی حد کی اختتام ہوتا ہے وہاں ربوبیت کی ابتدائیں شروع ہوتی ہیں، تو یہ ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کا عرش اللہ کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن اب اگلی جب سننا، لیکن روضہ اقدس میں وہ مٹی جو حضور کی جسم کے ساتھ ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ حضور تو مدینہ پاک میں ہے نا، وہ لگی ہے، اسی لیے یہ مٹی جو حضور کے جسم کے ساتھ لگی ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، اللہ کے عرش کرسی سے بھی افضل ہے۔ اب میں جو جملہ کہنے لگا ہوں نا یہ سنیں، امام بخاری نے لکھی صحیح بخاری کہاں سے؟ اسی جگہ کے قرب میں بیٹھ کے، اسی روضہ اقدس کے پڑوس میں بیٹھ کے۔ حضرت امام فرماتے ہیں میں نے تراجم لکھے ہیں، یہ جو ترجمۃ الباب ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں مین چیپٹر ہیڈنگ، یعنی جو اوپر ہیڈنگ آتی ہے اسے کہتے ہیں ترجمۃ الباب۔ تو امام بخاری نے جو تراجم لکھے ہیں، عنوانات لکھے ہیں، مین چیپٹر کی جو ہیڈنگز لکھی ہیں، یہ امام بخاری نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھی ہیں۔ اور ریاض الجنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے بعد لگے ہوا قریب ترین مٹی کا حصہ ہے۔ اللہ آپ تمام دوستوں کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ ریاض الجنہ میں آپ جائیں نا بندے کو سمجھ آ جاتا ہے، یار قربان جائیں حضرت امام انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اسی کی پہلی جلد کتاب التہجد کی آخری سے پہلی روایت ہے، صفحہ 160 سے ایک کم ہے، صحیح بخاری میں عبداللہ ابن زید المازنی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ما بین بیتی، میرے گھر سے لے کر، و ممبری، میرے ممبر تک، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا ہے، اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ تو حضرت امام کشمیری رحمۃ اللہ نے سوال اٹھایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا کیوں کہا گیا؟ گھر اور ممبر کا آپس میں شامل کرنا اور ایڈ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کوئی ریزن ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے ایک ریزن دی ہے، ایک وجہ دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ممبر پہ آتے، گفتگو فرماتے، پھر ممبر سے گھر تشریف لے جاتے۔ زیادہ سفر حضور کا گھر سے ممبر، ممبر سے گھر ہوتا،
اسفار باہر کے بھی تھے، لیکن اکثر جو ملازمت کی تلازم والا سفر تھا وہ یہ ہوتا کہ گھر سے ممبر تک، ممبر سے گھر تک۔ اس لیے حضرت بلال کہتے ہیں نا کہ مجھے اذان کے ٹائم دیکھنے کی ضرورتیں کیا ہوتی، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے لیے نکلنے کے ٹائم کو دیکھتا تو اذان دے دیتا، اسی ٹائم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے جب نماز کا وقت داخل ہو رہا ہے۔ حضرت بلال کے لیے کہتے ہیں نا کہ وہ عظیم شخصیت ہے جو عشاء کی نماز کے بعد حضور پاک کو گھر پہنچانے میں بھی سب سے آخری دیدار یہ کرتے، اور صبح کے وقت جب اللہ کے رسول نکلتے تو حضرت بلال پہلا دیدار کرتے۔ تو یہ یہاں بیٹھتے تھے ریاض الجنہ میں، تو یہ ریاض الجنہ ہے۔ تو امام انور شاہ کشمیری کہتے ہیں 10 سال حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں رہے ہیں، ممبر سے لے کر گھر، گھر سے لے کر ممبر تک تقریباً جو آنا جانا ہوا ہے نا، یہ 12,000 مرتبہ آنا ہے اور 12,000 مرتبہ جانا ہے۔ 24,000 مرتبہ اس جگہ کو حضور پاک کے قدم چومنے کا موقع ملا ہے۔ یہ ریاض الجنہ ہے، حضور علیہ السلام کی قدم بوسی کا موقع 24,000 مرتبہ اس جگہ کو ملا، تو رب العزت نے اس کو جنت کے ٹکڑوں میں بدل دیا۔ تو جس جگہ سے اللہ کے رسول گزرے وہ جنت ہے، تو جس جگہ اللہ کے رسول 1400 سال سے آرام فرما ہے وہ قبر جنت سے اعلیٰ اور اشرف ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کے۔ تو میرے دوستو، امام بخاری نے اس جگہ بیٹھ کے صحیح بخاری کے ابواب لکھے، تراجم لکھے، مین چپٹر ہیڈنگز لکھی، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ استبراق بالاکابر کا نظریہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں اہل سنت میں نظریہ ہے کہ بزرگ کی، ولی اللہ کی چیز کی برکت ہے، اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو جب ولی اللہ کی برکت ہے تو نبی اللہ کی کتنی برکت ہوگی۔ تو امام بخاری نے اس برکت کے حصول کے لیے یہاں بیٹھ کر عنوانات لکھے، فہرست تیار کی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا